اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، نیمہ رمضان تک ہم آ پہنچے۔ کل میں اپنی گفتگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بلا کر سرکار رسالت مآب نے ہجرت فرمائی، ادھر ہجرت فرمائی، اور جیسے ہی خبر ملی کفار قریش کو، انہوں نے صبح تلاش شروع کر دی، اور تلاش کرتے کرتے ان کے کھوجی نے نقش قدم دیکھ کے اونٹنی کے اس مقام تک پہنچے جہاں سرکار نے غار میں پناہ لی تھی۔ اس سے کچھ پہلے نقش قدم معدوم ہو گئے۔ اب جب انہوں نے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کیا تو اس غار کے قریب تک پہنچے، مگر ذات واجب نے حفاظت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ یہ واقعات تو آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، مقررین بھی کہتے ہیں کہ مکڑی نے جالا ڈال دیا، کبوتر نے انڈے دے دیے، تو وہاں سے وہ لوگ کہہ کے یہ لوٹ گئے کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ اللہ نے حفاظت فرمائی اور سرکار رسالت مآب وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ کل میں نے تقریر وہاں ختم کی تھی کہ جہاں ابرہہ لشکر لے کے آیا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے کو منہدم کر دے۔ اس کے پیش نظر وہ دولت تھی کہ جہاں کہہ دیا گیا تھا کہ کعبے میں بہت ساری دولت پنہاں ہے، وہاں نہاں ہے، وہاں رکھی ہوئی ہے، تو وہ کعبے کو مسمار کر کے وہ دولت حاصل کرنے کے لیے چل پڑا۔ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کر آیا ساتھ میں، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کعبے پہ حملہ آور ہو۔ یہاں میں کچھ دیر کے لیے رکوں اور پھر سلسلہ تقریر کو آگے لے کے چلوں۔ اس نے قیام کیا، خیمے لگوائے پہلے ہی۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ اس کے لشکر والوں نے وہ اونٹ پکڑ لیے۔ جب حضرت عبد المطلب کو یہ معلوم ہوا کہ ابرہہ کے فوجیوں نے اونٹ پکڑ لیے ہیں، تو وہ چلے، بڑے ہی متانت کے ساتھ وہ آئے۔ ابرہہ کو اطلاع دی گئی کہ کعبے کے متولی آئے ہیں۔ ابرہہ نے کہا کہ ان کو لاؤ اور تعظیم کے ساتھ لے کے آؤ۔ جب بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی، تو اس نے کہا کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹوں کو چھڑا کے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ حیران ہوا، اور حیران ہو کر کہنے لگا کہ آپ متولی کعبہ ہیں؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ اس سلسلے میں آئے ہیں کہ میں کعبے پہ حملہ نہ کروں، کعبے کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، اور آپ اس سلسلے میں کچھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، کعبہ جس کا گھر ہے وہ اسے بچا لے گا۔ یہ اونٹ میرے ہیں، میں اونٹ چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف منعطف کروانا چاہتا ہوں کہ کتنا یقین ہے حضرت عبد المطلب کا، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کعبہ جس کا گھر ہے وہ اس کو بچا لے گا، حضرت عبد المطلب کا یہ یقین ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اسے بچا لے گا، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو نسب ہے سرکار رسالت مآب کا، اس میں علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کس نقطہ نظر سے کس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، کیا سمجھتی ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اس گھرانے کو آپ اس انداز سے دیکھیں
تو پتہ چلے گا کہ ابراہیم سے جو گھرانہ یہاں تک آیا ہے اس میں سوائے ایمان اور یقین کے آپ کو کوئی چیز نہیں دکھائی دے گی۔ ابراہیم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے یقین کی بات بھی اسی یقین سے ملتی ہے، لیکن یہ تو آل ابراہیم ہے۔ اب یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے؟ اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی اور ملک عظیم عطا کیا۔ تو جہاں آل ابراہیم کا تذکرہ ہے تو آل ابراہیم میں دولت ایمان تو مسلسل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، دولت یقین تو مسلسل ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہاں اس یقین کے بعد اب جب سوانح عمری لکھنے والوں نے لکھا تو انہوں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور رہے اسی ایک بات پر اٹل کہ وہ بشریت کے سانچے ہی میں سرکار رسالت کو دیکھیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایک آیت کو سہارا بھی لیا کہ قل انما بشر مثلکم، کہ کہہ دو میں تمہاری ہی طرح سے بشر ہوں۔ لیکن انسان کو دیکھیے تو منطق کی اصطلاح میں وہ حیوان ہے مگر ناطق۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو حیوان کہہ دے تو وہ بگڑ اٹھے، لیکن جیسے ہی کہا حیوان ناطق، نو بدلی، فصل بدلی۔ اس اعتبار سے یوحا الیہ کو چھوڑ کر بشر کو دیکھا، اب بشر مثلکم پہ دنیا اڑ گئی۔ تو وہ اسی طرح کا بشر ہے کہ کیا آپ نے کسی بشر کو اس شان کا بھی بشر دیکھا ہے کہ جس کو رات میں ذات واجب نے سیر کروائی ہو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک؟ کسی کو اس قربت کا بھی یارہ دیکھا ہے آپ نے کہ دنا فتد اللہ، آؤ قریب اور قریب، اور وہ یوں قریب ہو گیا جیسے قاب قوسین، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ یہ بھی ایک بشر ہے، اس بشر کا بھی ایک سفر ہے، یہ بھی بشر ہے، اور اس بشر کو بھی اس مقام پر دیکھا گیا۔ تو کیا یہ بشر وہی بشر ہے؟ اس کی بشریت کی حدود وہی حدود ہیں؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہم نے صرف اس سانچے میں لا کے نبوت کو دیکھنے کی جو کوشش کی ہے وہ کوشش شاید اتنی بارآور نہیں ہو سکی، مگر یہ کہ یہاں ایک منزل فکر یہ بھی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ میں گزشتہ تقریر سے عرض کر رہا تھا کہ عام الفیل کا حساب اس ہاتھیوں والے سال سے ہوا کہ جس سال ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، وہاں سے عام الفیل کی گنتی ہوئی۔ اب یہ جو ہجری سن بدلا ہے تو یہ بھی اسی واقعے سے ہے کہ جب سرکار رسالت میں آپ کی ہجرت ہوئی۔ میں نے کئی تاریخیں دیکھی، کئی سیرت النبی کی کتابوں میں کوشش کی کہ میں دیکھوں، لیکن کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ہجرت ہوئی کس تاریخ کو تھی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ہجری کا سن کہہ رہے ہیں تو ہجرت ہوئی کس تاریخ کو، یہ بھی بڑی اہم بات تھی تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہجرت کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی۔ سال تو عام الفیل کا سال تھا، لیکن وہاں سے ہم نے ہجری کا آغاز کر دیا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اب ہجری سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا مہینہ ہجری سن کا محرم ہی کہا جاتا ہے، محرم ہی ہے۔ پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا صفر ہے، تیسرا ربیع الاول ہے، چوتھا ربیع الثانی ہے، اسی طرح سے 12 مہینے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب سرکار رسالت میں آپ کا دور تھا، جب ہجرت ہوئی، اس وقت تو محرم پہلا مہینہ نہیں تھا۔ عرب میں اس وقت محرم پہلا مہینہ نہیں تھا، پہلا مہینہ تو ربیع الاول تھا۔ محرم اور صفر تو 11واں اور 12واں مہینہ تھے۔ تو اب ہم پہلی محرم کو سال ہجرت
مہینہ ہجرت اور پہلی تاریخ کو تاریخ ہجرت اگر تسلیم کر لیں تو یہ واقعے سے خلاف ہے. ہم کو یہ سن نہیں ملتا، لیکن بڑی تحقیق کے بعد یہ ضرور ملتا ہے کہ حضور اکرم کی سواری چلی، پھر درمیان میں رکی، پھر وہاں سے اونٹ خریدا، اونٹنی خریدی، پھر وہاں سے ایک اور غلام ساتھ ہوا، اور جب مدینے میں پہنچے، روز مدینے والوں کا عالم یہ تھا کہ اشتیاق کے عالم میں گھروں سے نکل پڑتے اور انتظار کرتے. ان کو خبر مل چکی تھی کہ سرکار مکے سے نکل پڑے ہیں، چل پڑے ہیں اور سوئے مدینہ آ رہے ہیں. تو مدینے والوں کو ہمیشہ یہ اشتیاق رہا کرتا تھا کہ سرکار شاید آج آ جائیں، اب آ جائیں، شام تک آ جائیں. تو اہل مدینہ مدینے کی سرحد پر آ کر ٹھہر جاتے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کاروان کے آنے والے راستوں میں کس راستے سے سرکار کی سواری آ رہی ہے، کہاں سے قریب ہو رہی ہے. غور سے صبح سے شام تک دیکھتے اور کوئی خبر نہ پا کر، کسی آنے والی آہٹ کو نہ پا کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. راوی یہ بیان کرتا ہے 8ویں ربیع الاول تھی. آج کل جیسا کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جیسے ہی ہجری سن شروع ہو جاتا ہے، مختلف میڈیاز پر یہ میسیجز آپ کو آنے لگتے ہیں کہ سال نو مبارک ہو، سال نو مبارک ہو. لیکن سال نو تو محرم کا بعد میں شروع ہوا. کس دور میں محرم کو پہلا سال شروع کیا گیا، پہلا مہینہ قرار دیا گیا، یہ آپ تحقیق کر کے جان لیں. یہ سرکار رسالت مآب کی زندگی میں تو نہیں ہوا کہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا ہو، بعد میں ہوا. بہرحال جب ہوا ہو، سرکار کی تشریف آوری ہوئی 8 ربیع الاول کو. یقیناً مدینے میں آنے کی خوشی منانی چاہیے عالم اسلام کو. آتے آتے شام ہو گئی. 8 ربیع الاول کو نہ صحیح 9 ربیع الاول کو مسرت کا دن قرار پاتا ہے. یقیناً عالم اسلام کو مبارک ہو وہ دن اور اس کی مسرت منائی جانی چاہیے. لیکن یہ کہ تاریخوں کا صحیح تعین بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آ گئے سرکار مدینے کو، مکہ چھوٹ گیا. آج 15 رمضان ہے، کل ایک دن درمیان میں ہے، پرسوں 17 رمضان ہے، فتح جنگ بدر کی تاریخ ہے، 2 ہجری سن ہے. اب آپ میرے ساتھ بیک نظر سفر کرتے چلیں کہ مدنی زندگی میں پہلی سال ہجرت سے لے کر سرکار کے وصال تک اور سرکار کے وصال سے لے کر خلافت راشدہ کے اختتام تک تاریخیں کیا ہیں، سال کیا ہیں، سن کیا ہیں، کیا کیا گزرا، یہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا انہی تقریروں میں. کل میں جنگ بدر پر گفتگو کروں گا. 16 تاریخ ہے اور 17 جنگ بدر کا دن ہے. ان 2 دنوں میں یہ مرحلہ طے پا جائے گا. لیکن میں آج کی حد تک کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ سرکار کے مدینہ تشریف لانے کے بعد مکی زندگی تو جو گزری وہ آپ کے سامنے میں نے اجمالاً عرض کی ہے. تفصیل سے بتانے کا مجھے موقع نہیں ملا، میں آپ کا بہت زیادہ وقت بھی نہیں لے سکتا تھا، لیکن تفصیل سے بتانے کا مجھے موقع نہیں ملا. لیکن مدنی زندگی میں آنے کے بعد بھی اگر آپ غور سے دیکھیں، 63 برس سن مبارک ہے حضور کا. 63 برس میں رسالت کے لیے سرکار کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں تھی ذات واجب کی. وہ تو ازل سے آ رہے ہیں، وہ تو اپنے ولادت سے اسی لیے تیار ہو کے آ رہے ہیں. وہ مقصد لولاک ہے. وہ اس مقام عرفہ و اعلیٰ پر مقرر ہیں کہ جس کے لیے خالق نے ان کی تیاری کی ہے، علم خالق کا دیا ہوا ہے. لیکن پیام کو قبول کرنے کے لیے ماحول کی تیاری بہت ضروری تھی. تو اس کے لیے
عالمینی رحمت کے نزول کے لیے ماحول کی تیاری بہت ضروری تھی، اذہان کی تیاری بہت ضروری تھی، افراد کی تیاری بہت ضروری تھی۔ اس لیے 40 برس کے وقفے کے بعد رسالت کا آغاز ہے، اور پھر 12 برس مکے کی زندگی ہے۔ یہ پوری زندگی صعوبتوں کی زندگی ہے، زحمتوں کی زندگی ہے، فاقوں کی زندگی ہے، تکلیف کی زندگی ہے، اسرت کی زندگی ہے۔ لوگ جب جمع ہو گئے تو پوری ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا وقفہ ہے، اور پھر یہ اسی زندگی میں یہ پیام دیگر ممالک تک بھی پہنچا، دیگر بادشاہوں تک بھی پہنچا، اسلام کا تعارف بھی پہنچا۔ یہ 12 برس ہیں سرکار رسالت کی زندگی کے، اتنی صعوبتوں کو سہتے ہوئے جناب خدیجہ کی رحلت ہو گئی، جناب ابو طالب جیسے شفیق چچا کا سایہ سر سے ہٹ گیا، نبی تنہا ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہجرت ہے۔ اب مدنی زندگی کا حال دیکھیے کہ سرکار کو یہاں بھی کتنے مراحل سے گزرنا پڑا۔ تشریف لائے 2 ہجری جنگ بدر، یہی کفار قریش نبرد آزما ہو گئے۔ تفصیلات کل کی تقریر میں، آج کی حد تک فقط اتنا، 2 ہجری ساز و سامان نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ 313 افراد کل ملا کر، اور ادھر ایک لشکر جرار پوری تیاریوں کے ساتھ، اور ادھر کتنا یقین ہے مسلمانوں میں، یہ پہلی جنگ ہے، کتنا بھروسہ ہے مسلمانوں کو ذات رسالت پر، کتنا یقین ہے خالق ازلی پر، کتنا یقین ہے اسلام پر، کتنا یقین ہے محکم ہے اس بات پر کہ یہ جنگ فتح ہوگی۔ یہ سب مرحلے آپ کو غور کرنے پڑیں گے کہ موسم ایسا سخت بدر کے وقت کہ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ ہیں کہ چل رہے ہیں، سرد ہوائیں۔ ادھر مسلمانوں کے پاس تیر و تفنگ نہیں، اتنی سواریاں نہیں کہ حملے کو روک سکیں، حملہ بڑھ کر سکیں۔ دنیا یہ کہتی ہے اسلام بدور شمشیر پھیلا، یہ کب سے بدور شمشیر پھیلا یہ تاریخ الگ ہے، لیکن کوئی مجھے یہ تو بتلائے کہ سرکار رسالت مآب نے کب کس پر بڑھ کر حملہ کیا ہے؟ کسی ملک پر، کسی گروہ پر، کسی قبیلے پر، کسی بستی پر، کسی شہر پر، کسی سلطنت کی وسعت کی خاطر؟ آپ پوری تاریخ میں یہ نہیں بتلا سکیں گے، انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی نہیں بتلا سکے گا، یہ کوئی نہیں بتلا سکے۔ لیکن جب کبھی اسلام پر حملہ ہوا تو مسلمانوں نے دفاع کیا۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ 2 ہجری سے 11 ہجری تک، 2 ہجری پہلی جنگ ہے، 2 ہجری سے 11 ہجری تک ہمیشہ یہی کہ جب کسی گروہ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو اس وقت مدافعتی جنگ جو ہوئی ہے وہ جنگیں ہیں، وہ غزوات ہیں۔ ایک ایک غزوے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی وسعت سلطنت کے لیے نہیں ہوا، کبھی وسعت حکمرانی کے لیے نہیں ہوا، کبھی مال و دولت کے لیے نہیں ہوا، کبھی مال غنیمت کے لیے نہیں ہوا، کبھی اپنی سرحدوں کو دور تک پھیلانے کے لیے نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، سرکار کی زندگی میں نہیں ہوا۔ لیکن 2 ہجری جنگ بدر مدافعتی جنگ ہے، فتح ہوئی۔ 3 ہجری جنگ احد ہے، آگے آئیں گی تاریخیں، تفصیلات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں گا۔ انہی دوران میں، اسی زندگی کے دوران میں یہ بھی آپ کی نگاہ میں ہے کہ جتنے نبی کے قریب تھے یہ سب کے سب یقین محکم کی منزل میں نہیں تھے۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جب نبی کے پاس آتے تھے
تو اللہ کی باتیں کرتے تھے، جب نبی کے پاس آتے تھے تو ان کی تائید کرتے تھے، اور اٹھ کر جب اپنے ہم مزاج لوگوں میں بیٹھتے تھے تو وہاں جب وہ لوگ کہتے کہ تم تو ادھر تھے، تو یہ کہتے کہ نہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے۔ قرآن نے ان لوگوں کا چہرہ کشادہ کر دیا، ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دی، پورا سورہ نازل کر دیا، سورہ منافقون۔ مگر صابر نبی، صابر نبی، پرتحمل نبی، رحمت للعالمین نبی نے کبھی کسی کو اس منزل پر لے جا کر اس کا نقاب ہٹایا نہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے۔ کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرآن میں نام کیوں نہیں ہیں ان کے؟ اس سے پہلے جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے اس میں سب کے نام ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن جس میں رحمت للعالمین کے صدقے میں نام نہیں دیے، ورنہ اگر قرآن نام دے دیتا تو شاید دنیا قرآن کو باقی نہ رکھتی، یا پھر وہ چہرے ذلیل ہو کے رہ جاتے۔ یہ سب سے بڑی رحمت کردگار ہے، رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ اس نے نام چھپا دیے، مگر صفات بتلا دی۔ شجاعت کی بھی صفات بتلائیں، ایمان کی بھی صفات بتلائیں، مومنین کی بھی صفات بتلائیں، متقین کی بھی صفات بتلائیں، فرار ہونے والوں کی بھی صفات بتلائیں، بزدلوں کی بھی صفات بتلائیں، منافقوں کی بھی صفات بتلائیں، حتیٰ یہ ہے کہ سرکار رسالت مآب کی اونٹنی کو بھڑکا کر سازش کرنے والوں کی بھی صفات بتلائیں، تاکہ چہرے یوں سامنے آ جائیں۔ قرآن کا طریقہ ہی یہ ہے۔ 3 ہجری جنگ احد، کیا کچھ نہیں ہوا، تفصیلات اگلی تقریر میں۔ آج میں مقدمے رکھتا جا رہا ہوں، 11 برس کے تمام مقدمے، واقعات کی پوری تفصیلات نہیں، اجمال آج دے رہا ہوں، تفصیلات کل سے دینے لگوں گا، آگے بتلاتا چلوں گا۔ 4 ہجری خندق، یہی مکے والے اور یہودیوں کی ملی جلی سازش، عمرو ابن عبدود جیسا پہلوان جس کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور اس نے جب پلٹ کر حملہ کیا ڈاکوؤں پر، وہ اس پر پلٹ پڑے تلواریں سونت کے، تو اس نے اونٹ کے بچوں کو سپر بنا لیا تھا۔ ایسا پہلوان یہودی، یہی اہل مکہ، اس سے معاہدہ طے کر کے لے کے آئے تھے کہ کسی طرح سے سرکار کو قتل کروا دے۔ بدر میں جو آگ لگی تھی ان کے سینوں میں، وہ آگ بجھی نہیں، اس نے بار بار اکسایا۔ پھر اس کے بعد خیبر 8 ہجری، لیکن اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہے، یعنی حدیبیہ کے مقام پہ سرکار یہ چاہتے تھے کہ مکے کو جائیں، کعبے کے طواف کے لیے جائیں، لیکن انہیں روک دیا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے۔ ایک مقام پر یہ تصفیہ ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی 1 سال ہم تمہارے خدا کو مان لیں، 1 سال تم ہمارے خداؤں کو مان لو۔ سرکار نے انکار کر دیا۔ یہ طے ہوا کہ اس سال نہ جائیں حج پر، نہ جائیں، اور صلح ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس میں کیا گزری یہ میں اس وقت کہوں گا جب میں صلح حدیبیہ بیان کروں گا آپ کو۔ لیکن وہیں یہ بھی بشارت مل گئی صلح حدیبیہ میں، جب سرکار رسالت مآب نے خط کھینچ کر کاٹ دیا محمد رسول اللہ کو اور لکھا محمد ابن عبداللہ، تو بعض لوگ، جلیل القدر لوگ جن کے نام آج تاریخ میں بڑی عزت سے لیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا 7 ہجری کا واقعہ ہے یہ، صلح حدیبیہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا مجھے رسالت میں اس دن شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یعنی ہجرت کو 7 برس گزر گئے،
اسلام کو آئے ہوئے 19 سال گزر گئے، لیکن ابھی شک باقی ہے لوگوں کا۔ تو اسی شک کے دھندلکوں میں جب یہ تسلسل ہوا اور بشریت پر دنیا اڑ گئی، تو اس کے بعد یہ بھی آیا بندل پر، مگر میں اس کو جملے کو ختم کر لوں، 8 ہجری خیبر ہے، 9 ہجری فتح مکہ ہے، اسی سے پیوست حنین ہے۔ اب سرکار رسالت کو تشریف لے جانے میں صرف 2 برس رہ گئے ہیں، 9 ہجری حنین کا مرحلہ اور 11 ہجری میں حضور کا پردہ فرمانا ہے۔ اس کے بعد جب احادیث جمع ہوئیں، احادیث کی کتب لکھی گئیں، تو صحیح مسلم میں آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ جہاں تک شریعت کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، جہاں تک کہ شریعت کے احکام ہیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن جو چیز شریعت کے باہر ہے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جملہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ کہاں سے کہاں تک بشریت ہے اور کہاں سے کہاں تک شریعت ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں بڑا سکون ہو جائے، بے حد سکون ہو جائے۔ بشریت کی حد تو سب بشر ہیں، جو دکھائی دینے والے بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں، انبیاء کرام بھی بشر ہیں، سرکار رسالت بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہے جو سیر افلاک کر کے آ رہا ہے، سبحان الذی اسری کے منزل میں بھی ہے وہ بشر، تو یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ تو اب جاننا یہ ہے کہ شریعت سے ہٹ کر کسی چیز پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں شریعت پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں کہاں سے کہاں تک شریعت ہے، کہاں شریعت نہیں ہے۔ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، زندگی، کام، رزق، خاندان، اولاد، تربیت، سلوک، ہمسایہ، معاشرہ، معیشت، سب شریعت کے دائرے میں ہے، سب کچھ، ساری زندگی شریعت کے دائرے میں ہے۔ شریعت کا دائرہ اتنا وسیع ہے جتنا حیات انسانی وسیع ہے۔ پہلی سانس سے لے کر لحد کی آخری سانس تک انسان کی پوری زندگی کا دائرہ شریعت ہے، انسان کی پوری زندگی دین ہے۔ گزشتہ تقریر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دین اور دنیا کی کوئی الگ الگ جغرافیائی حدود نہیں ہے۔ انسان کی ساری زندگی 2 ہی جنبوں پر ہے، ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں، یہ کھاتا ہوں، یہ نہیں کھاتا، یہ پیتا ہوں، یہ نہیں پیتا، یوں زندگی گزارتا ہوں، یہ نہیں گزارتا۔ یہ ہاں اور نہیں اگر اپنی مرضی کی تابع ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر مرضی سرکار رسالت باپ کے تابع اور مشیت احمدی کے تابع ہے، اتباع رسول میں ہے، تو یہی دین ہے، یہی شریعت ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہیں، شاد رہیں۔ 15 دن گزر چکے، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، آفات سماوی سے محفوظ رکھے، آپ کے بچے خوشحال رہیں، آپ بصحت و عافیت رہیں، عید تک آپ یوں ہی عبادتوں سے گزرتے رہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔